بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمن حدیدہ بندرگاہ سے 60 میل کے فاصلے پر یمن کے حوثیوں نے اسرائیل سے وابستہ ایک اور بحری جہاز پر بمبار ڈرون کشتیوں سے حملہ کر دیا۔ شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ برطانوی بحریہ کی رپورٹ۔ دوسری خبر کے مطابق اسرائیل میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حساس اجلاس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور شباک ایجنسی کے سربراہوں کو شریک ہونے سے روک دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع اور جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹس نے نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، جبکہ دوسری طرف بھی اسرائیلی یہودی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو استعفیٰ دو، غزہ جنگ بند کرو، یہودی قیدیوں کو رہا کرواؤ۔ تل ابیب میں نیتن یاہو مرد آباد کے نعرے۔ اسرائیل میں شدید بغاوت اور احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ دوسری خبر کے مطابق اسرائیلی ہسپتال برزیالی نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 3500 یہودی فوجی زخمیوں کو علاج کے لیے لایا گیا۔ عبرانی میڈیا پر زخمی یہودی فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے نہیں بتائی گئی۔ دوسری خبر کے مطابق عراقی جنگجوؤں کا شام میں واقع امریکی فوجی اڈے راملان پر 2 بمبار ڈرون طیاروں سے حملہ۔ دوسری طرف ایران نواز جنگجوؤں کا شام دیر الزور علاقے میں واقع 2 امریکی فوجی اڈوں پر 40 میزائلوں اور بمبار ڈرون طیاروں سے بڑا حملہ کر دیا گیا۔ لبنان سے بھی حزب اللہ کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 200 سے زائد میزائلوں بمبار ڈرون طیاروں سے اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ لبنان اسرائیل سرحد پر بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ درجنوں یہودی فوجی شہری ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا خوف، اسرائیل کا پھر سے غزہ پر کنٹرول کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر ایک بار پھر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر مہینوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں حماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول سنبھال لے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈیلفی کوریڈور بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل فی الحال اپنی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حماس کو شکست دینے کے لیے اس سرحد کا بند ہونا ضروری ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل 2005 میں نمائشی طور پر غزہ سے اپنا قبضہ ختم کرنے سے قبل غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر قابض رہ چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی اسپیشل فورسز کے مزید 20 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القسام برگیڈز کے مطابق غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں گھسنے والی صہیونی اسپیشل فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 20 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں القسام اور القدس برگیڈز نے متعدد اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے ایک میجر اور ایک کیپٹن کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ غزہ کے زمینی جنگ میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 170 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے رہائشی کیمپوں میں محصور عام فلسطینیوں پر بمباری بھی جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 165 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 21,600 سے تجاوز کر گئی، جبکہ زخمی 56,000 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے وسط دسمبر تک غزہ کے رہائشی علاقوں پر 29,000 بم گرائے۔ غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں انسانی حقوق پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں شراکت دار ہے۔ امریکہ اسرائیلی فوج کو بمباری کے لیے اسلحہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں بچوں شہریوں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شریک ہے اور غزہ کے لوگوں کی جبری بے دخلی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ ہزاروں فلسطینیوں کی وحشیانہ بمباری میں شہادتوں کے بعد اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار ہونے لگا ہے۔ برطانوی اخبار نے کہا ہے کہ غزہ میں وحشیانہ بمباری اور ہزاروں ہلاکتوں کے باوجود اسرائیل کو کامیابی کے اشارے نہیں مل رہے۔ غزہ پر بدترین حملوں کے باوجود اسرائیل خود کو اگلے ممکنہ حملوں سے محفوظ بنانے کا یقین حاصل نہیں کر سکا۔ اخبار کا کہنا تھا کہ برطانیہ جیسا اتحادی بھی اب اسرائیل سے مستحکم جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا ہے۔ اسرائیل عالمی تنہائی کے باوجود صرف امریکی تعاون کے بلبوتے پر غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ آئندہ سال اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت میں کمی کے اشارے ملنے لگے ہیں۔ امریکہ بھی اسرائیل سے غزہ پر انتہائی شدت والے حملوں کے خاتمے کا پلان مانگنے لگا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل صرف حماس کے ٹھکانوں پر ہی حملے کرے۔ اخبار نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کے حملوں نے اسرائیلیوں کو غم کی جس کیفیت نے متحد کیا، اس اتحاد میں بھی اب دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود جنگ بندی اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس دوسرا کوئی پلان نہیں۔ اسرائیل اب تک نہیں بتا سکا کہ وہ کیسے اس تنظیم کو ختم کرے گا جس کے سیاسی و نظریاتی رابطے صرف غزہ تک محدود نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کئی ماہ تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یرغمالی اسرائیلیوں کی واپسی اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ غزہ سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ حماس کی صلاحیت اور اس کے رہنماؤں کو ختم کر دیں گے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے نئے معاہدے کے لیے حماس کی کوئی ڈیڈ لائن قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے اسرائیل کے ماتحت ہونا چاہیے۔ دوسری جانب غزہ کی جنگ کے حوالے سے اردن کے شاہ عبداللہ اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس موقع پر شاہ عبداللہ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ غزہ میں انسانی بنیادوں پر زیادہ امداد بھیجنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین میں 9 اعلیٰ فوجی اہلکاروں کو پارلیمنٹ سے برطرف کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی پارلیمنٹ سے جن 9 فوجی اہلکاروں کو برطرف کیا گیا ہے ان میں اسٹریٹجک میزائل یونٹ سے منسلک 4 جنرل بھی شامل ہیں۔ یہ برطرفیاں نئے وزیر دفاع کی تعیناتی کے بعد عمل میں آئی ہیں۔ چین کی سرکاری خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ نومنتخب 9 فوجی اہلکاروں کو اچانک برطرف کرنے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ رواں سال اکتوبر میں چین کے وزیر دفاع کو اچانک ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ حالیہ برطرفیوں کو فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اعلیٰ سطح پر ری اسٹرکچرنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے ڈرون جنگی طیارے نے پہلی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی۔ ترکی کے ڈرون جنگی طیارے انکا 3 نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی۔ ترک نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے سوشل میڈیا پیج سے جاری بیان میں کہا کہ ترک ایرو انڈسٹری توساش کے تیار کردہ ڈرون جنگی طیارے انکا 3 نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکا اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملک کی دفاعی صنعت میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کا تیز ترین طیارہ سن آف بلیک برڈ 2025 میں باقاعدہ پرواز شروع کر دے گا۔ یہ طیارہ 6437 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ SR-72 طیارہ امریکی ایئر فورس کی جانب سے اپنے فضائی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے ایک مشن کا حصہ ہے جس کو ایروسپیس کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تخلیق کیا ہے۔ انتہائی تیز ہائپرسونک ہائی ایلٹیٹیوڈ جاسوس طیارے کے طور پر بنائے جانے والے SR-72 کو اب تک کا سب سے باکمال طیارہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس جہاز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماضی کے کسی بھی طیارے کی نسبت زیادہ بہتر شرح سے ہائپرسونک ہتھیاروں کو چلانے کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک رفتار پر پلک جھپکتے میں پہنچ سکے گا، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ
یہ اس رفتار پر زیادہ دیر تک پرواز کر سکے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔